السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، عدت میں نکاح کیس کا کڑاکا بھی نکل گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور دوسری جانب 9 مئی کے مقدمات میں کوہن سے اہم ساتھی عمران خان کے وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری جانب ایک ہنا پرویز بٹ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کارکن کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک سوال کرنے کے اوپر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں ہیں۔ جنگ اخبار نے جو ہے وہ ایک گھٹیا حرکت کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ڈان نیوز کی، جس کی خان تعریف کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھایا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ آپ کے لائکس اور کومنٹس اس چیز کی بہت بڑی مدد ہیں، کیونکہ چھوٹا چینل ہے، اس کو رپورٹ بھی کیا جاتا ہے، تو آپ کے لائکس اور کومنٹس اس اثر کو بھی زائل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، خبروں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے عدت نکاح کیس جو کہ 26 گھنٹے یعنی کہ ایک دن 16 گھنٹے کا ٹرائل چلا لمبا، پھر اس کے بعد کل 14 گھنٹے کا لمبا ٹرائل چلا، اور اس میں جو ہے وہ تمام گواہان کی گواہیاں لگی، پھر ان کے اوپر جرا مکمل ہوئی، اور اس کے بعد آج 2 بجے فیصلہ سنایا جانا تھا، 1 بجے سنایا جانا تھا، پھر 2 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر 3:45 کے قریب یہ فیصلہ آیا۔ اور اس فیصلے کے اندر ناظرین کرام، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مختصر فیصلہ سینئر سول جج قدرت اللہ کی جانب سے سنایا گیا، اور جب یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہو رہا تھا، یعنی کہ 1 بج گیا، پھر 2 کا ٹائم، اور 2 کے بعد پھر 3:45 کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا، تو مبینہ طور کے اوپر خبریں یہ بھی ہیں کہ اس ٹائم پہ جج صاحب کہیں غائب بھی ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس مختصر فیصلے میں عمران خان صاحب اور بشرا بیگم کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ نکاح جو ہے وہ اس کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں فیصلے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی نہیں رہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ آپ کو میں یاد کراتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں اس کے بعد ہو رہی ہیں جب عمران خان صاحب اور بشرا بیگم نے ڈیل کرنے سے انکار کیا۔ یہ تینوں کیسز میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان کے انکار کے بعد یہ جو فیصلے آئے، اور آج بھی عمران خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے یہ کہا کہ یہ جتنا مرضی جو مرضی کر لیں، جتنی دیر مرضی مجھے اندر رکھ لیں، میں کسی صورت جو ہے وہ کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی کہا، انہوں نے کہا آپ نے برداشت کرنا ہے، چاہے 1000 سال لگ جائے، آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہے، پرامن رہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس سب کے اندر جو میں آپ کے سامنے جو مفتی صاحب ہیں، جو نکاح پڑھانے والے مفتی سعید صاحب ہیں، ان کا بھی ایک بیان آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جب عورت 39 دن کے اندر 3 حیض آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب عورت خود یہ بات کہہ دے تو وہ بات جو ہے، یعنی کہ عورت اگر خود کہہ دے تو وہ اس بات کو جو ہے مقدم سمجھا جائے گا۔ اب اسی طرح کا جو فیصلہ ہے، اسی طرح کا جو بیان ہے، یہ مفتی سعید جو گواہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اب جو انہوں نے گواہی جا کر کے دی ہے وہ کتنا تضاد ہے، یہ ذرا خود مفتی سعید کی زبانی سنیے۔ رہنمائی کی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو سنی، اب اس میں جو مفتی سعید صاحب ہیں وہ بھی قصوروار ہیں، اون چودھری بھی قصوروار ہیں، اور جو لطیف ہیں وہ بھی قصوروار ہیں، خاور منکا بھی قصوروار ہیں، یعنی کہ یہ اتنی دیر خاموش رہے ہیں، ان کو بھی سزا بنتی ہے۔ اگر آپ اس حساب سے دیکھتے ہیں جو سزا سنائی گئی ہے، تو یہ اتنی دیر خاموش کیوں رہے، تو ان کو بھی سزا بنتی ہے۔ اور ناظرین کرام، اب یہ جو سزا سنائی گئی ہے نا، یہ خاور منکا کی آنے والی جو یہ نسل ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اس تمام نسل کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ یہ آج، اور جو جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا، ناظرین کرام، یہ تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے، اور صرف مقصد کیا تھا، عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن۔ تو یہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ آپ خود بھی سمجھدار ہیں کہ تمام کارروائیاں کیوں کی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف جو گواہ بنے ہیں 9 مئی کے مقدمات کے اندر، اور اب آپ دیکھیں
اس میں جو ہے وہ صداقت عباسی صاحب وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اور واسق قیوم صاحب. اور آپ اندازہ لگائیں کہ قیوم صداقت عباسی صاحب کا جب انٹرویو آیا تھا اس وقت بھی ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور پھر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ لوگوں کو یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی ہدایت ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے, جو ہے وہ تشدد نہیں کرنا اور کسی قسم کا توڑ پھوڑ نہیں کرنا, اور آج وہی شخص وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. یہ ہمارے سسٹم کا حال ہے, یہ جو ہے وہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اب میں جو نکاح والا کیس ہے اس حوالے سے یہ تصویر بھی میں چلا دیتا ہوں. اس حوالے سے جنگ نے جو سب سے بڑی حرکت کی, کل انہوں نے ایک خبر لگائی جس میں بنی گالا دکھایا گیا اور اس میں جو ہے وہ باہر کسی کنٹری کی تصاویر انہوں نے لگا دی, اور اس کے بعد جنگ اخبار نے جو ہے وہ اب پستی کی تمام حدوں کو جو ہے وہ کراس کر دیا ہے اور اس کی تصویر لگائی اور خاور مانکا کی تصویر کٹہرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور عمران خان کٹہرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور بشرا بی بی جو ہے وہ سینٹر میں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ عدت نکاح کیس کی ہیئرنگ چل رہی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے جی خاور مانکا آ گئے, وکیل آ گئے, آپ آ گئی, جن پر تکیہ کیا تھا وہ جن کہاں گئے, وہ موکل کہاں گئے بیگم. یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ جنگ اخبار جو پاکستان کا بڑا اخبار ہے اس نے یہ تصویر چھاپی. یہ ذرا تصویر دیکھیں ناظرین کرام, آپ نے یہ تصویر دیکھی کتنا یہ یعنی کہ گھٹیا عمل جو ہے وہ جنگ گروپ کی جانب سے یہ کیا گیا, اور اس کے بعد آج ان تصویروں کی معذرت بھی شائع کی گئی یعنی کہ معافی بھی مانگی گئی. اور دوسری جانب ناظرین کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک تصویر لگائی ہے ڈان اخبار نے, وہ بھی میں لگاتا ہوں, اور انہوں نے تمام سیاستدانوں کی تصاویر لگائی ہیں اور عمران خان کا ایک خاکہ جو ہے وہ بہت جو واضح یعنی کہ نظر نہیں آ سکتا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ڈان اخبار کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشکل وقت میں بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کے, اور یہ بھی خبریں تھیں کہ ڈان جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا اور یہ تمام چیزیں. تو اب 2024 کے حوالے سے یہ جو الیکشن سیل ہے یعنی کہ جو ان کا الیکشن سیل والا پورشن ہے الیکشن 2024, اس میں جو تصاویر آتی ہے اوپر سب سے اوپر لگی ہوئی, تو وہ ناظرین کام اس میں عمران خان کی تصویر نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ جو ایک سب سے بڑی پارٹی ہے جو عمران خان ہیں اور جو مین لیڈر ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہاں منافقت سی دکھائی گئی ہے ان کا ایک خاکہ. آپ کو بھی تصویر میں لگاتا ہوں, ذرا آپ بھی ڈھونڈیے گا خان صاحب آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں. اب آتے ہیں ناظرین کام جو ہینا پرویز بٹ الیکشن کمپین کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایک کارکن جو ہے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن ہینا پرویز بٹ ان کا وہ سوال نہیں سنتی, اور ہینا پرویز بٹ کے ساتھ جو ایک شخص ہوتا ہے وہ کس طرح سوال کرنے والے کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور پھر جو ہے کس طرح اس کا موبائل بھی توڑ دیا جاتا ہے, اور یہ خود آپ ذرا ویڈیو میں دیکھیں. السلام علیکم ہینا صاحب, میں اس حلقے کا ووٹر ہوں. ایک پیسے نے اگر آپ مائنڈ نہ کریں بلاؤ ایک مختصر آپ کی لیڈر ہیں نہیں عمران خان تو میں نے کب کہا میرا لیڈر ہے میڈم ناصر صاحب آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی اور اس کے اوپر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ اس دن جو صفدر اوان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی بڑا اچھا گیسٹر تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد اسی لڑکے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آج یہ ہینا پرویز بٹ آپ کو پتہ ہے مریم نواز کی الیکشن کمپین کر رہی ہیں اور حلقے کے اندر جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر تشدد کیا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بغض کے بھرے ہوئے ہیں, انتقامی سیاست اس وقت کر رہے ہیں, انتقامی کارروائیاں اس وقت یہ کروا رہے ہیں, اور یہ ان کا اصلی چہرہ ہے. عدم برداشت یعنی کہ یہ سوال نہیں سن سکتے, یہ تنقید نہیں سن سکتے, یہ عمران خان کا نام نہیں سن سکتے. تو یہ ناظرین کام اب تک یہاں اپڈیٹ سے اگلے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.